بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک ہے سیلان الرحم اور دوسرا قطروں کا آنا۔ یہ دو بیماریاں اتنی خطرناک ہیں کہ جن بچے اور بچیوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، آپ دیکھو گے کہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، خون کا نام و نشان کوئی نہیں۔ جب ہم گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں ہمارا پسندیدہ کھانا گرم چیزیں، پیزا ہے، برگر ہے، شاورما ہے، ٹکا ہے، کباب ہے، اور اس کی وجہ سے معدہ رقیق ہو کے جل سڑ کر عورتوں کو سیلان الرحم یعنی معدہ کا اخراج، بعض اوقات یہ رقیق اور پتلا ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ گاڑھا، اور بعض اوقات اس میں بھی بدبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایسی عورتیں اور بچیاں، ان کی کمر میں ہمیشہ درد رہے گا، ہاتھ پاؤں جلتے رہیں گے، کھانا ہضم نہیں ہوگا، نقاہت، کمزوری، کمر میں درد، کسی بھی کام کو دل نہیں کرے گا۔ آپ اگر دیہات کے رہنے والے ہو تو آپ اپنا علاج مفت میں کریں۔ یہ جو کپاس کی فصل ہوتی ہے، اس میں ایک بوٹی پائی جاتی ہے سلیارا سروانی، اور پنساری کے بعد تخم سروالی، یہ عام مل جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انڈوں کا استعمال تو کرتے ہو، انڈوں کا جو چھلکا ہے وہ آپ چھلکا اکٹھا کرتے رہیں، جب کافی سارا اکٹھا ہو جائے تو اسے پانی میں ڈال کے نمک ڈال کر آگ پہ اسے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پکائیں، اور انڈے کے چھلکے کے اندر جو جھلی ہوتی ہے، سفید سفید جو ریشہ ہوتا ہے، وہ اتر جائے گا۔ جب وہ اتر جائے، آپ ان چھلکوں کو کسی بھی تیل میں، کسی بھی گھی میں، کڑھائی میں ڈال کے، فرائی پان پہ میں ڈال کے آپ انہیں پکائیں، بریاں کریں، سرخ کریں، اور جب وہ انڈوں کا چھلکا سرخ ہو جائے تو کپڑے کے ساتھ جب اسے صاف کر لو، واش کر لو، تاکہ وہ جو گھی یا تیل کی چکنائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ اسے کسی طرح باریک کر لو، دوری ڈنڈا میں، کھرل میں، چٹو بٹا میں، گرینڈر میں، جیسے مرضی باریک کر لو۔ تو یہ تخم سر والی، ایک ماشا اور انڈوں کا چھلکا
ایک ماشا، اور اگر یہ چھٹانک ہے تو تخم سر والی چھٹانک ہے، انڈو کا چھلکا چھٹانک ہے، تو ان میں ایک چھٹانک جو وہ چینی ڈال کے رکھ لیں۔ صبح اور شام آپ ان میں سے ایک ایک ماشا لے کر دودھ کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ العزیز ہے۔ سیلان الرحم لکوریا، یہ جو سفید مادہ خارج ہوتا ہے اور جو قطرے خارج ہوتے رہتے ہیں، ان دونوں کی چھٹی ہو جائے گی اور آپ ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد اپنے آپ کو محسوس کرو گے کہ آپ کے چہرہ پہ رہنائی آ گئی ہے۔ خون کی جو کمی آپ محسوس کر رہے تھے، وہ خون کی کمی بھی ختم ہو گئی۔ اگر آپ ان 2 چیزوں کو فصلوں میں سے تخم سروالی کو تلاش نہیں کر سکتے اور انڈوں کے چھلکے کی اتنی مشقت والا کام آپ نہیں کر سکتے، تو وہ کسی بھی پنساری سے کشتہ بیضہ مرغ انتہا درجے کا سستا، اور یہ کشتہ جو وہ اسٹیرائڈ کیمیکل نہیں ہے۔ انڈا بے ضرر ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ انڈا روزانہ استعمال کرتے ہو یا کبھی کبھی، تو یہ انڈوں کا چھلکا ہے۔ اسی طرح تخم سروالی پاؤ لے لو، آدھا پاؤ، چھٹانک، اور یہ دونوں کو برابر کر لو اور ان میں برابر کی چینی ڈال لو، تو انشاءاللہ العزیز ہے جو مادہ خارج ہوگے، آپ بغیر ٹیک کے بیٹھ نہیں سکتے، چہرہ مرجھایا ہوا، ہمیشہ گرم چیزوں کا استعمال، موبائل کا غلط استعمال، ان کی وجہ سے جو حدت اور گرمی جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، انہیں 1-2 ہفتوں کے بعد ہی سکون آ جائے گا۔ تو آپ تخم سروالی لے لیں اور کشتہ بیضہ مرغ لے لیں اور ایک ایک ماشا صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ یہ بے ضرر اور مفت میں ملنے والی چیزوں کے اندر اللہ نے کتنی طاقت اور خاصیت رکھی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی، اپنے دوستوں کو بھی بتلائیں، شیئر کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے، اسے سبسکرائب بھی کریں۔ ہمیشہ معتدل قسم کی غذا کا استعمال کریں، گرم چیزیں کھا لی تو تھوڑی سی اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں، اور ٹھنڈی چیزوں کا اگر استعمال ہو گیا تو تھوڑی سی گرم چیزیں استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز ہے آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔